پچھلے درس میں یہ آیات چل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مکذبین کی اطاعت نہ کریں. سورہ قلم. جو لوگ بھائی اس کو چلا دیں یار, جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں, کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے لیکن قانون, انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں, وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو, آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو, تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک تو بیان شروعی واقعہ سے ہو جاتا ہے تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا, بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے, اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا, کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے, تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو, خوبصورت سا پیالہ رکھو, بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو, بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, رونا دھونا کیا گیا, بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو. تو لائٹ بجھا دی گئی. لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں, کچھ نہیں بھی تو ہیں نا, بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں, جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ آخرت کا خوف, ڈر ہوتا ہے یار, جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے. وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا, ہوتا ہے تو ایسے کمزور, تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی. وہ تو پیسہ, شہرت, عزت, صحت, یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ کو. عزت, پیسہ, شہرت. ہم جب چھوٹے تھے, حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے, تو اہل اللہ کی, ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت, پلاٹوں, جائیداد, یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرتے, اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے, تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے, وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوں, بیگم یہیں کرسی لے آؤ, یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں, یہیں چائے پیتا ہوں, یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا بھی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی, ہر شخص کو ہے, پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے, عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے, بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے, وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں, اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو, لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے, یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع چینج ہو جاتا ہے, سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں, لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے, میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا, کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری, دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون, دل میں غور و فکر کرو, تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا, کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے, دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے, اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے, بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے, میری بھی فی الحال وہی مراد ہے, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں,
नाश्ते में सूखी रोटी मिलती थी, तो कह रहे हैं वो पराठे के ना हम सब तलवा ने टुकड़े की, एक एक टुकड़ा, एक एक पराठा सबको मिला, यानी पराठे का एक एक टुकड़ा सबको मिला। कह रहे हैं यार उस वक्त उसमें इतनी खुशी से हमने वो टुकड़ा खाया है कि अब अंडे मक्खन में वो मजा नहीं आता। वजह क्या है? उस वक्त गुर्बत थी, उस वक्त पराठे की मोहब्बत थी। यार सुबह रोटी खा रहे हैं, किसी दिन पराठा मिल जाए तो एक टुकड़ा मिला तो दिल इतना खुश हुआ जितना कोई डिफेंस के लिफ्टन में रहने वाला मक्खन कबाब पे खुश नहीं होता। तो कहने लगा यार अब तो सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो खुशी नहीं होती। तो वजह क्या है भाई? जब उससे कम मिल रहा था तो दिल में पराठे की ख्वाहिश थी, जब पराठा मिलना शुरू हो गया तो अब ख्वाहिशात उससे। ये जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं ना हमारे, अक्सर सियासतदान सारे नहीं, ये कबाब पराठे पे थोड़ी खुश होते हैं। इनको आप बिरयानी खिला दो, इनको सीख कबाब खिला दो, मलाई क्या, ये तो गरीबों के खाने हैं। भाई अब क्या खाना है? आपने कबाब भी खा लिए, पराठे भी खा लिए, आपने जो है वो निहारी भी खा ली, बिरयानी भी खा ली, बर्गर भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, ऐसी ऐसी खुराकें, तुर्की की डिशें आपने खाई हैं, जापानीज डिशें आपने, जो इनका दिल चाहता है खाते हैं, लेकिन इनको उसमें वो मज़ा नहीं आता। ये कहते हैं वो जायदादें खिलाओ अब हमें, ये कबाब ये तो डिफेंस क्लिफ्टन के आम मालदार लोग खा लेते हैं यार, ये क्या है? अब ये इतने अरबपति बन चुके होते हैं कि इनकी नज़र में अब ये कबाब बिरयानी की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी ख्वाहिश क्या होती है? भाई जायदादें खिलाओ यार हमें, और जायदादें भी एक सुरजानी टाउन की नहीं चाहिए उनको, ये चाइना पट्टी है तो गरीबों की करप्शन है। वो जायदादें कुछ इस्लामाबाद के कोई आधा बहरिया टाउन खिला दो हमको। ये अगर इनको ना मिले तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजीब मुसीबत है, इंसान हमेशा से ये हकीकत जानता है कि दिल की जब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो वो उससे बड़े की ख्वाहिश उसमें पैदा होती है। तो ये अजीब बात है कि ये तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको सारी दुनिया के सारे माहिरीन मानते हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। तो बताओ कभी ऐसे दिल को सुकून मिल सकता है? आज आपकी ख्वाहिश ये मिल जाए तो जब वो मिलेगा ना तो उससे आगे की ख्वाहिश पैदा हो चुकी होगी, फिर उससे आगे की पैदा हो चुकी होगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.